السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہم لوگ اس سے پہلے لاجونتی بادزہ مہالکشمی کا پل، یہ 2 افسانے پڑھ چکے ہیں۔ ایک راجندر سنگھ بیدی کا تھا جو عورتوں کی زندگی پر، اس کے مصائب پر، سماج کے ان بوسیدہ کھوکھلے اصولوں پر، جو ایک طرف تو یہ نعرہ دیتا ہے کہ عورتوں کو عزت دینا چاہیے، انہیں پڑھانا چاہیے، انہیں وقار دینا چاہیے، یہ کہتا ہے، جب عملی طور پر اثر نو کسی عورت کا گھر بسانے کی بات آتی ہے تو وہی سماج پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ لاجونتی کے بعد ہم مہالکشمی کا پل پڑھے۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت کہانی تھی جس میں 6 ساڑیاں تھیں، 6 ساڑیوں سے وابستہ 6 زندگیاں تھیں اور 6 زندگیوں سے وابستہ 6 کہانیاں تھیں۔ غریب لوگ جو چال میں رہتے تھے، چال نمبر 8 میں، ہر ایک انسان معاشی اور سماجی پسماندگی کا شکار، اور اپنے درد کو بیان کرتی ہوئی ساڑیاں، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہم کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہے فوٹوگرافر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوٹوگرافر تصویریں کھینچنے والے کا نام ہوتا ہے، اس کا اپنا اسٹوڈیو ہوتا ہے، یا کچھ فوٹوگرافر ایسے ہوتے ہیں جو مختلف تاریخی اور سیاحتی مقامات پر موجود رہتے ہیں اور آنے والے جو بھی سیاح ہوتے ہیں ان کی وہ تصاویریں کھینچتے ہیں، ان سے کچھ پیسہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، اسی سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ اس پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی، بہت ہی سبق آموز ایک کہانی جو ہے قرۃ العین حیدر کی لکھی ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر افسانہ نگاروں میں دیگر افسانہ نگاروں سے کچھ حد تک مختلف ہیں۔ کیونکہ قرۃ العین حیدر ہی ایسی افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں کو آسانی سے اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک قاری کو سماجی اور تاریخی حالات کا شعور نہ ہو۔ قرۃ العین حیدر کو اپنا فن زیادہ عزیز ہے۔ وہ جن باتوں کو شدت سے محسوس کرتی ہیں، کیونکہ دیکھیے آپ، چاہے ناول نگار ہو یا چاہے افسانہ نگار ہو، سماج سے ہی وہ کہانیوں کو اخذ کرتے ہیں، سماج کی ہی رسموں پر وہ روشنی ڈالتے ہیں، سماج میں ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات سے وہ کہانی اخذ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر جن باتوں کو شدت سے محسوس کرتی ہیں وہ آس پاس کے سماج کے متحدہ فیصلوں اور عقیدوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول ان کے افسانوں سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے ناول مغربی ناول کے معیار کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ عالمی ادب میں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ ان کے والد صاحب سجاد حیدر یلدرم بھی بہت خوبصورت افسانہ نگار تھے، ناول نگار تھے۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ مکمل اور مربوط ہوتا ہے، اور یہ ایک اچھی کہانی کی نشانی ہے۔ ان کے کردار محرک اور جاندار ہوتے ہیں، ان کی زبان شستہ ہوتی ہے، ان کے یہاں زندگی کی حقیقی تصویریں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کی حقیقی تصویریں ہمیں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ جب ہم افسانہ پڑھتے ہیں، ان کے ناول پڑھتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ایک حقیقی زندگی میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ایک حقیقی زندگی، جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور اس سے ہوتا ہی ہے کہ پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے وہ محو ہو جاتا ہے۔
اور پوری طریقے سے اس کے اندر کھو جاتا ہے، اور یہی ایک ناول نگار کی کامیابی کہلاتی ہے۔ ان کے ناول آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، آخر شب کے ہم سفر اور افسانوں کے مجموعے، روشنی کی آواز، ستاروں سے آگے بہت مشہور ہے، کار جہاں دراز ہے، سوانح تاریخی دستاویز ہے۔ یہ تھی قرۃ العین حیدر کی مختصر سی بائیوگرافی، ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہے نا۔ اردو زبان و ادب میں مختلف ناول نگار، افسانہ نگار گزرے ہوئے ہیں، جن کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا طرز ہے۔ کسی نے جو ہے زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو ہر کسی نے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر ایک کا اپنا طرز ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ویسا ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں قرۃ العین حیدر کا اپنا ایک انداز ہے۔ پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، یہ اردو کے بہت بڑے بڑے ناول نگار ہیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ حیات اللہ انصاری اردو افسانے کو نئی جہت، نئی سے آشنا کرنے والوں میں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اردو فکشن میں قابل قدر اضافہ بھی کیا ہے۔ میرے صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، گردش، رنگ چمن اور آخر شب کے ہم سفر جیسے ان کے بہت شاہکار ناول ہیں۔ انہوں نے بے شمار ایسے افسانے لکھے جو فکر و فن کے اعتبار سے اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ رومانوی نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ انہیں رومانیت اپنے والد سجاد حیدر یلدرم سے ورثے میں ملی ہے، اور یہ رومانیت ان کے افسانوں میں بھی جھلکتے ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی افسانوں کی فضا اور ماحول، یہ بھی رومانیت چھائی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن مس حیدر رومانوی تخیل کے دھندلکوں میں بالکل محو نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ زندگی سے اپنا رشتہ استوار رکھتی ہیں، رومان کو زندگی کے پس منظر میں تلاش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری داستان، پوری کہانی جو ہے وہ رومانویت میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی زندگی سے وہ کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ جوڑی رکھتی ہیں۔ خورشید زہرا عابدی مس حیدر کے افسانوں میں پائے جانے والے رومانوی عناصر کا تجزیہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ قرۃ العین حیدر رومانوی افسانہ نگار ہیں۔ ان کی زندگی میں رنگا رنگی اور رومان پرور عناصر ہر طرف بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ عناصر مناظر فطرت کی شکل میں ان کے افسانوں میں جا بجا ملتے ہیں۔ اس طرح قرۃ العین حیدر کے افسانے فکری و فنی اعتبار سے کامیاب ترین افسانے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان کے افسانوں میں جیسی مقبولیت و شہرت کمی افسانہ نگاروں کے افسانوں کو حاصل ہوئی ہے۔ ان کے بعض افسانے جیسے کرشن چندر، منگتو اور بیدی کے افسانوں کے مقابلے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا شبہ اردو کی ایک بڑی افسانہ نگار ہیں۔ تو یہ تھا ہم قرۃ العین حیدر کے بارے میں بحیثیت افسانہ نگار۔ اب ان کا یہ جو ایک افسانہ ہے فوٹوگرافر، وہ ہم پڑھیں گے۔ موسم بہار کے پھولوں سے گھرا بےحد نظر فریب گیسٹ ہاؤس، ہرے بھرے ٹیلے کی چوٹی پر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ ہرا بھرا ٹیلا، پہاڑ، اونچائی پر ایک گیسٹ ہاؤس ہے، اور موسم بہار جب آتا ہے تو پھول ظاہری بات ہے چاروں طرف کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے زمین سبز پوش ہو گئی ہے، سبز قالین اس پر بچھا دیا گیا ہے، چاروں طرف خوبصورت سے پھول کھل جاتے ہیں۔ اور ایسے موسم میں ایک اونچائی پر، ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ پر گیسٹ ہاؤس ہے تو اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ ٹیلے کے عین نیچے پہاڑی جھیل ہے، یہ اس کی خوبصورتی میں اور ایک اضافہ۔ ایک بل کھاتی سڑک جھیل کے کنارے کنارے گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک تک پہنچتی ہے۔
फाटक के नज़दीक वालरस की ऐसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साज व सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। बड़ी बड़ी मूंछें, है ना, और एक कुर्सी डालकर एक फोटोग्राफर अपना सामान वगैरह जो है बिछा एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। मकसद क्या है? जो लोग गेस्ट हाउस में आते हैं उनकी तस्वीरें खींचना। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बे टूरिस्ट इलाके में नहीं है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बे टूरिस्ट कुछ इलाके मखसूस होते हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिज़म के लिए, और गवर्नमेंट उस पर ख़ास तवज्जो देती है, उसको निखारती है। लेकिन ये जो इलाक़ा था ये गुमनाम था, तो ज़ाहिर बात है ऐसे इलाके जहाँ पर जो टूरिस्ट के लिए मशहूर है तो वहाँ पर ज़्यादा सयाह आएंगे, और जो मशहूर नहीं है, गुमनाम है, तो सयाह बहुत कम आएंगे। इसी सबब बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं, इस गेस्ट हाउस की तरफ। अब जब सयाह कम आएंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा वो बेचारे फोटोग्राफर की माशी हालत। चुनांचे जब कोई माह असल मनाने वाला जोड़ा, नई नई शादियाँ मना की जो छुट्टियाँ मनाते हैं, या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है, तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। किस बात की उम्मीद होती है? कि अब कुछ पल के बाद, कुछ देर के बाद उन हसीन लम्हात को क़ैद करने के लिए सयाह ज़रूर आएंगे और उसको कहेंगे कि तस्वीर लो, और इसी इंतज़ार में वो टहलने लगता है। बाग के माली से इसका समझौता है कि भाई मेरा तारुफ़ करा दीजिए या मुझे बैठने दीजिए, जो भी है, जिस किस्म का एक समझौता बाग के माली में और फोटोग्राफर में है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ते ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है, और जब माह असल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों इनके इंतज़ार में चौकस मिलते हैं। दोनों को यकीन होता है कि यकीनन अब वो लोग फोटोग्राफर को बुलाएंगे। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है उस गेस्ट हाउस पर, एक ज़माने दराज से वो वहाँ पर रहता है। न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता। ज़ाहिरी बात है वहाँ पर सयाह कम आते हैं तो उसका ग्राहक भी कम होता होगा, फ़ोटोज़ लोग कम उतारते होंगे, फिर ऐसे में उसको ज़्यादा कमाई नहीं होती होंगी। फिर इसके बावजूद भी वो वहीं पर रुका हुआ है, लेकिन वो इस कस्बे का बाशिंदा है, वो इसी कस्बे का जहाँ पर ये गेस्ट हाउस है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाएगा? एक लगाव सा होता है इंसान को अपनी चीज़ों से, अपनी सरज़मीन से, अपने इलाक़ों से, और यही सबब है कि फ़ोटोग्राफ़र जो है वो कहीं और जाकर बसना नहीं चाहता। इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे। ज़िंदगी गुजर गई फाटक पर बैठे बैठे। कई लोग आए, मुख्तलिफ़ अक़साम के लोग आए, और ज़िंदगी को बदलता हुआ वो देखता रहा। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बरतानवी प्लांटर्स, सफ़ेद सोलाहिक पहने कॉलोनियल सर्विस के जफादारी ओहदेदार, उनकी सीम लोग और बाबा लोग, और उनकी मीम लोग और बाबा लोग। पहले जो है आज़ादी से कबल बरतानवी लोग आया करते थे, मेम लोग, साहब लोग, बड़े बड़े लोग। हाँ, रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजते थे, चीखते थे, और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के 24 फर्श पर डांस होता था। पिकनिक मनाने आते थे अपनी तरफ के, हर इंसान अपनी अपनी तरफ के मुताबिक अपने अपने ढंग से जो है पिकनिक मनाता है। तो ये बरतानवी लोग भी अपनी अपनी तरफ से पिकनिक मना रहे हैं, शराबी पी रहे हैं, नाच रहे हैं, और ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बज रहे हैं। पहले का टेप रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, जिसमें गाने वगैरह बजते हैं। ग्रामोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उस पर गाने बजाए जा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और गेस्ट हाउस के निचले जो ड्राइंग रूम है उस पर जो है डांस भी हो रहा है। दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लग रहे थे,
دوسری بڑی لڑائی سے مراد ہو سکتا ہے دوسری عالمی جنگ ہو۔ اس عالمی جنگ کے دوران امریکن لوگ وہاں بہت آتے تھے۔ پھر ملک کو آزادی ملی۔ 1947 کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا، انگریز اس ملک سے چلے گئے اور اکا دکا سیاح آنے شروع ہوئے۔ پہلے انگریز آتے تھے، اب وہ تو چلے گئے، اب وہ نہیں آ رہے، لیکن اکا دکا سیاح جو ہے آنا شروع ہوئے، یا سرکاری افسر یا نئے بھی آئے، کہا دلہن وہ بھی آتے ہوں گے نا بھائی، جوڑے یا مصور یا کلاکار جو تنہائی چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو برسات کی شاموں کو جھیل پر جھکی دھنک کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، قدرتی مناظر سے جس کو پیار ہے، ایسے لوگ جو سکون اور محبت کے متلاشی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ زندگی کا وقفہ پرسکون گزارے، ویسے لوگ بھی جو ہے وہاں پر چلے آتے تھے، کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، فنا مسلسل ہماری ہم سفر ہے، فنا سے کس کا واسطہ چھوٹا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے، بلکہ منتظر رہتی ہے کہ کوئی اس کو بلائے، دعوت دے، تاکہ وہ ان کی تصاویریں لے اور اس کا کاروبار چلے۔ ایک روز شام پڑے، ایک نوجوان اور ایک لڑکی گیسٹ ہاؤس میں آ کر اترے۔ شام کے وقت جو ایک لڑکا لڑکی دونوں آئے، یہ دونوں انداز سے مائع اصل منانے والے معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن بہت مسرور اور سنجیدہ تھے۔ نئی نویلی دلہا دلہن تو محسوس نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہت ہی خوش تھے اور سنجیدہ تھے۔ وہ اپنا سامان اٹھائے اوپر چلے گئے۔ اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی تھی، گیسٹ ہاؤس کی اوپر کی جو منزل تھی وہ بالکل خالی پڑی تھی۔ زینے کے برابر میں ایک ڈائننگ ہال تھا، سیڑھیوں کے برابر میں، زینے کے برابر میں، اور اس کے بعد 3 بیڈ روم۔ یہ کمرہ میں لوں گا، نوجوان نے پہلے بیڈ روم میں داخل ہو کر کہا، جس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ لڑکی نے اپنی چھتری اور اوور کوٹ اس کمرے کے ایک پلنگ پر پھینک دیا تھا۔ اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نوجوان نے اس سے کہا۔ اچھا، یہ کمرہ میں لینا چاہتا ہوں، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، کہہ کر نوجوان لڑکی سے کہتا۔ اچھا، لڑکی دونوں چیزیں اٹھا کر برابر کے سٹنگ روم سے گزرتی دوسرے کمرے میں چلے گئی، رضامندی سے، جس کے پیچھے ایک پختہ گلیارہ سا تھا، ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ کمرے کے بڑے بڑے دریچوں میں سے وہ مزدور نظر آ رہے تھے جو ایک سیڑھی اٹھائے پچھلی دیوار کی مرمت میں مصروف تھے۔ تو اس طرح جو ہے اس گیسٹ ہاؤس کی تھوڑی سی سچویشن، لوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک جوڑا لڑکا اور لڑکی کا اس گیسٹ ہاؤس میں رہنے آئے ہیں، اور لڑکا جو ہے اپنے لیے ایک ایسا گیسٹ ہاؤس منتخب کیا ہے جس کی کھڑکی جھیل کی طرف کھلتی ہے، اور کمرے کے بڑے بڑے دریچوں میں سے وہ لوگ خاص طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مزدور ہیں جو ایک سیڑھی اٹھائے گیسٹ ہاؤس کی پچھلی دیوار کو مرمت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہے فوٹوگرافر کی داستان، ان سے وابستہ انشاءاللہ تعالی اس کہانی کو ہم دوسرے ویڈیو یا لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔